آج پاکستان بھر میں امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف جو ہے وہ یوم سیام منایا گیا۔ پاکستان کے درجنوں شہروں کے اندر اسرائیل اور امریکہ کے خلاف جو ہیں وہ مظاہرے رپورٹ ہوئے ہیں۔ یہاں پر ایران کے اندر جو امریکی بمباری کے نتیجے میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی جو ہیں وہ شہید ہو گئے، اپنے درجنوں ساتھیوں سمیت ان کے خاندان کے افراد بھی جو ہیں ان حملوں کے اندر شہید ہو گئے، اور اس وقت جو ہے پورا خطہ مڈل ایسٹ کے اوپر جو ہے وہ جنگ کے جو بادل ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں اور شدید جھڑپیں جاری ہیں، جبکہ پاکستانی عوام جو ہے ان حملوں کے خلاف جو ہے وہ احتجاج ہے۔ پاکستان کے درجن شہروں کے اندر جو ہے وہ سیالکوٹ، سابقہ آباد، راولپنڈی، لاہور سمیت درجنوں شہروں کے اندر جو یہ مظاہرے مختلف جو ہیں وہ تنظیموں کے ذریعے تمام جو ہیں جس میں پاکستان کے تمام کمیونٹیز نے تمام جو ہے خطے میں اس میں حصہ لیا اور امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف جو ہے اپنے غصے کا اظہار کیا۔ آج جو ہے وہ دن بھر امریکی اور اسرائیلی بمباری جاری ہوئی، جس میں جو ہے وہ سینکڑوں افراد شہید ہوئے ہیں۔ خاص طور پر جو ہے ایک اسکول کے اوپر بمباری کے نتیجے میں 100 سے زائد معصوم بچیاں شہید ہو چکی ہیں۔ امریکی اور اسرائیلی بمباری جو ہے وہ تیسرا دن سے بھی مزاحمت کا سلسلہ جاری ہے، اور اس وقت وہ تمام جو اہداف جہاں سے ایران کے اوپر جو ہے وہ اٹیک ہو رہے ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں 7 سے زائد خلیجی ریاستوں میں قائم امریکی عہدوں کے اوپر ایران اپنے جو ہے مختلف قسم کے میزائل اور ڈرون جو ہیں وہ داغ رہا ہے، جس کے نتیجے میں دبئی، کویت، عمان، اردن، بحرین، سعودی عربیہ اور قطر کے اندر جو ہے وہ شدید جو ہے وہ تباہی ہو چکی ہے۔ دبئی، قطر اور کویت کے اندر ہلاکتوں کی بھی اطلاعات ملی ہیں۔ خاص طور پہ جو ہے وہ ایران جو ہے دبئی اور قطر اور بحرین کو خاص طور پر امریکی بیسز جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بحرین کے اندر جو ہے امریکی نیوی کی جو ہے وہ وہاں پر بہت بڑی وہاں پر ان کی پورٹ بھی ہے اور وہاں پر ان کی تنصیبات ہے، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قطر کے اندر امریکہ کا سب سے بڑا جو ایک ہوائی اڈا ہے اس کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ کویت کے اندر امریکی انسٹالیشنز کو، امریکی بیسز کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا۔ یہ سلسلہ جاری ہے، جنگ جاری ہے، جس کے نتیجے میں ایرانی عوام جو ہے وہ باریک قیمت چکا رہی ہے۔ اس وقت پاکستان بھر میں جو ہے وہ شدید مظاہرے جو ہیں وہ جاری ہیں۔ آج سارا دن ان مظاہروں کے نتیجے میں جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر جو امریکی قونصلیٹ کے سامنے، کراچی کے اندر، اس کے علاوہ لاہور کے اندر جو ہے امریکی قونصلیٹ کے سامنے مظاہرے کیے گئے۔ ان مظاہروں کو منتشر کرنے کے لیے ان سفارت خانوں کے اندر موجود امریکی مریںز نے مظاہرین کے اوپر فائرنگ کی ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ درجنوں جو نوجوان ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اس وقت جو ہے پورے خطے کے اندر جو صورتحال ہے وہ انتہائی جو ہے وہ تباہ کن ہو چکی ہے۔ پورا خطہ آگ، جنگ کی آگ میں لپیٹ میں ہے، اور پاکستانی عوام جو ہے اپنے خدشات کا اظہار کر رہی ہے کہ جو اس کے بعد ایران کے بعد اگر ایران کے اندر رجیم چینج ہوتا ہے، ایران کے اندر اگر حکومت ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد کوئی نیا سیٹ اپ آتا ہے، تو یقیناً وہ امریکی نواز اگر سیٹ اپ آتا ہے اس سے پاکستان میں کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی جو جیوگرافیکل باؤنڈریز ہیں، ایک نظریاتی جو ایک آپ کی باؤنڈریز ہوتی ہے، ان کو بھی ڈیمیج ہوگا، اور پاکستان کا خاص طور پر جو بلوچستان کا جو بارڈر ایران کے ساتھ لگتا ہے وہاں سے جو ہے وہ جو ملیٹنسی میں اضافہ ہوگا، اور اسرائیل جو ہے وہ بالکل پاکستان کے ساتھ بیٹھ جائے گا۔ تو یہ وہ خدشات ہیں جو پاکستان کے اندر جو ہیں ہر آدمی، دوسرا آدمی جو ہے وہ محسوس کر رہا ہے۔ اگر آپ 10، 15، 20 سال اگر پیچھے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جب عراق کے اوپر بمباری کی گئی تو اس وقت ایران اور دوسرے جو ممالک تھے وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے۔ اگر اس دور میں دیکھا جائے فلسطین کی کیا صورتحال تھی، لبنان کی صورتحال کیا تھی، شام کی صورتحال کیا تھی، ایران کی کیا صورتحال تھی، اگر ہم یہ 15-20 سال جو عرصہ دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آج وہ تمام ممالک جو ہیں وہ باری باری تباہ کر دیے گئے ہیں۔ اب ایران کی باری آ چکی ہے، اور ایران کے بعد جو ہے یقینی طور پہ یہ خدشات کے ساتھ جگہ جگہ ملا جا رہا ہے کہ جو پاکستان ہے تو کہ جو ڈیفینس ہے اس کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ایک طرف جو ہے وہ انڈیا ہے، ایک طرف اسرائیل آ جائے گا، اور ایک طرف افغانستان ہوگا۔ تو حالیہ پاکستان کی افغانستان کے ساتھ جو کشیدگی ہے وہ بھی اسی چیز کی کڑی ہے۔
یہ وہ چیزیں ہیں جس کا جو ہے پاکستانی عوام اس کو بڑی جو ہے ایک بے چینی پائی جا رہی ہے، لیکن بہرحال پاکستان کے آرم فورسز کے اوپر پاکستانی عوام کو پورا بھروسہ ہے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اس ایسا وقت نہ لے کے اگر آیا تو پاکستان کی مسلح افواج جو ہیں ایک مرتبہ دشمن کو سبق ضرور سکھائیں گی۔ بہرحال اسرائیل اور شہید ہو چکے ہیں بہت وسیع جنگ کے ساتھ تیسری جو شدید مذمت کرتے ہوئے حکومت پاکستان سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں مکمل احتجاج امریکہ اور اسرائیل جیسے ملکوں تک پہنچایا جائے۔ شیطان نہ صرف ایران پر بلکہ تمام مسلمانوں پر مسلط ہوئے ہیں۔ کربلا کربلا امریکہ مرد آباد، امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، نعرہ حیدری، کربلا 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 سے گزارش ہے کہ پیچھے سوائے نیشنل میڈیا کے باقی عوام پیچھے کربلا کربلا ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں، ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں، اے ہماری دستگاہ کربلا کربلا کی بربادی تک، امریکہ کی بربادی تک، قدس کی آزادی دار، چلو چلو
जवाब नवाज के साथ लब्बैक या हुसैन। उस फरीज़ा को निभाने की तौफीक मुहम्मद फरमाए। मैं बिरादर मुअज़्ज़म की खिदमत में अर्ज करूंगा कि जरा मैं तकरीर नहीं करूंगा, मैं तकरीर नहीं करता। एक दो शहादत 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 शहादत। इस अजीम शहीद आज़म ने शहादत को गले लगाया। इस तरह रिवायात में है कि मेरे भाइयों, शहीद की जो मौत होती है ना, वो कौम की हयात होती है। इसका मुर्दाबाद मुर्दाबाद इस्राईल मुर्दाबाद 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 इस्राईल मुर्दाबाद। जिंदगी मुनाफिक की मौत है, ये दर्द करबला का है, खौफ बस खुदा का है। ये दर्द करबला का है, खौफ बस खुदा का है। हमारी ये नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मुअज़्ज़म ख़ामनई साहब जिंदाबाद, ईरान जिंदाबाद, ईरान जिंदाबाद। या इमाम अल मुंतज़र मुर्दाबाद 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 इस्राईल मुर्दाबाद। करबला करबला है हमारी दर्शगाह, यार है गद्दार है दर्शगाह। करबला उसवाए रसूल है, हमारा वो असूल है जो उसवाए या इमाम अल-अजल है। मैं गुनाहगार हूँ मौला, मैं गुनाहगार हूँ। आपने ये जो मुज़ाहिम की रिपोर्ट है, आपने ये मुलाहिज़ा की, आप क्या समझते हैं कि ईरान की जो जंग है इसके पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, और पाकिस्तान जो है वो इसके बाद जो है पाकिस्तानी अवाम के ज़हन के अंदर जो सवालात उठ रहे हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी को लेकर, अगर इसराइल रजीम चेंज करने में कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के ऊपर किसके क्या असरात मुरतब होंगे। जैसा कि आज आपने देखा कि पाकिस्तानी हैकर्स और इसराइली हैकर्स सामने थे, और इसराइली हैकर्स ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो निजी चैनल्स हैं उनको हैक कर लिया, और पाकिस्तानी हैकर्स ने भी इसराइल की डिफेंस की कुछ वेबसाइट को हैक कर लिया। अगर ये जो है हैकिंग की जो एक वॉर है वो पहले पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होती थी, अब पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान शुरू हो चुकी है। अब आप क्या समझते हैं कि अगर ईरान के अंदर जो रजीम जो चेंज अमेरिका करने में कामयाब होता है तो उसके पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे। तो यकीनन आपने इसका जो अपनी राय जो को कमेंट ज़रूर करना है और बताना है कि क्या आप क्या सोचती हैं।